ہمارے گھر روز ایک مخصوص ٹائم پر ایک فقیر آتا اور دے جا اللہ کے نام کی صدا لگاتا۔ میری اماں ہر روز میرے ہاتھ سے خیرات کراتی کہ میرے سر سے مصیبت ٹلی رہے، لیکن ایک دن جب وہ فقیر اپنے مخصوص وقت پر مانگنے آیا، اس نے میرے ساتھ عجیب حرکت کی۔ میرا ہاتھ زبردستی دبوچ لیا اور گھر کا دروازہ کھول کر خود ہی شور مچا دیا کہ میں اسے گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ لوگوں نے اس فقیر کی بات کا یقین کیا، پنچایت لگائی اور اس کے مطابق میرا نکاح اس فقیر سے کر دیا۔ میں بہت روئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے برباد کیوں کیا تو کہنے لگا کہ صبر کر لو، 40 دن بعد حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ 40 دن بعد حقیقت جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس فقیر کے پاس تو 20 لڑکیاں ایسی ہیں جو… وہ فقیر ہر روز ایک مخصوص وقت پر گلی میں آتا، دے جا سخی تیرا اللہ بھلا کرے کی صدا لگاتا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک بدحال فقیر لگتا تھا، لیکن نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ جیسے ہی وہ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دے جا اللہ کے نام سے صدا لگاتا تو میرا دل اندر سے لرز جاتا۔ اس فقیر کی آمد مجھے ہمیشہ خوف زدہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک عام فقیر تھا، جیسے بازاروں اور گلیوں محلوں میں پھرنے والے ہوتے ہیں۔ شہروں میں تو فقیر لاری اڈوں اور چوکوں پر ہوتے ہیں، لیکن میں تو ایک غیر ترقی یافتہ سے گاؤں میں رہتی تھی، اور گاؤں کے فقیر بھی ہمارے گاؤں کی آبادی کی طرح سے گنے چنے سے تھے، جو ہر روز اپنے اپنے مخصوص وقت پر بھیک مانگنے کے لیے نکلتے تھے اور گلی گلی صدا لگا کر کہیں سے روٹی، کہیں سے سالن اور کہیں سے 4 پیسے لے کر اپنے گھر کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی فقیر تھا جو تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ہماری گلی میں آ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت اور اس کا حلیہ بالکل فقیروں جیسا ہی تھا، لیکن اس کی نظریں کسی فقیر کی نظریں نہیں لگتی تھیں۔ یہ بات میں نے اس دن ہی محسوس کر لی تھی جب میں پہلی بار اس فقیر کو بھیک ڈالنے دروازے پر گئی تھی۔ تب اس نے میرے ہاتھ سے بچی ہوئی روٹی پکڑتے ہوئے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ فقیر تب سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا، اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب سے گیٹ پر جا کر میں نے اس فقیر کو بھیک دینا شروع کی تھی، تب سے وہ فقیر ہمارے دروازے کے سامنے آ کر بلا ناغہ صدا لگاتا تھا، دستک دیتا تھا، جب تک اس کے کشکول میں کچھ ڈالا نہ جاتا، گھر کا دروازہ کھولا نہ جاتا، تب تک وہ ٹلتا ہی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے دروازے پر ضرب لگاتا رہتا۔ فقیروں اور اللہ لوگ بندوں پر میری ماں کو بہت بھروسہ تھا۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ ان لوگوں کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے، یہ جب دروازے پر آئیں انہیں خیرات ضرور دو، چاہے ایک چٹکی ہی کیوں نہ دو۔ اور اماں صدقہ خیرات بھی ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے کرواتی تھی تاکہ میرے سر کی بلائیں ٹلی رہیں، میری زندگی کا لمحہ لمحہ خوشحال اور خوش باش گزرے۔ اس لیے فقیر کے دروازے پر آتے ہی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے بھیک دینا پڑتی تھی۔ میں اماں ابا کی شادی کے 6 سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی، اور تھی بھی اکلوتی، اسی لیے اماں کے لیے تو ہتھیلی کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ابا مجھے اپنے اور گھر کے لیے بہت ہی خوش قسمت کہتا تھا کہ میری پیدائش سے ہی ابا کا قبض بندش رزق کھلا تھا اور ابا کو دبئی کا ویزا بھی مل گیا تھا۔ ابا مستقل وہیں کام کرتا تھا اور ہر 6 مہینے بعد 1 مہینے کی چھٹی پر پاکستان آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ ایک اللہ لوگ سائیں فقیر کی دعا سے ہی ان کی گود بھری ہوئی ہے، اور فقیر کی دستک شفقت سے ہی میرے ابا اماں کو اولاد ملی تھی۔ اب ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم ان فقیروں کی تکریم کرتے اور ان کی دعاؤں سے جو ہم پر احسان ہوا ہے اس کو یاد رکھیں، اور انہیں اپنی چوکھٹ سے کبھی خالی ہاتھ نہ موڑیں۔ ویسے تو مجھے اماں کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو کچھ بھی دینے پر کوئی پریشانی یا مسئلہ تھا، بس ایک فقیر سے مجھے خوف آتا تھا۔ اس فقیر کے آنے کا ایک مخصوص وقت تھا، دوپہر کے وقت جب سورج مکمل تیز اور عروج پر ہوتا تھا، اور گرمیوں کے دنوں میں جب باقی ساری دنیا گلیاں محلے سنسان کر کے سورج کی تپش اور گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں آرام کرتی تھیں، تب یہ فقیر آ دھمکتا تھا۔ ویسے تو بھیک مانگنے والوں کا یوں بے وقت آنا پھرنا، اللہ کے نام کی صدائیں لگانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ میرے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا اور میں خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، یا شاید میری چھٹی حس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس فقیر کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت، کسی بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ میری ماں میرے ہاتھ سے ہی صدقہ خیرات کرواتی رہتی تھی کہ میری زندگی میں بہار رہے، میرے سر سے نحوست اور بربادی کے سائے ٹلے رہیں۔ اس خیرات کے مانگنے والے کی وجہ سے میں ضرور اس بربادی میں پڑوں گی، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بہت ہی برا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے روح فرستہ خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے، اور میں پریشان پھرتی رہتی تھی،
کیونکہ مجھے اس فقیر کی نظریں، اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی برا اور بہت ہی گھٹیا لگتا تھا۔ میرا گاؤں بہت ہی قدیم تھا، یہاں کی رسمیں، یہاں کے رواج اور قانون بھی قدیم تھے۔ لوگوں کے جھگڑوں، مسائل اور گاؤں میں ہونے والی ہر معمولی اور غیر واقعے کی پنچایت بیٹھتی تھی۔ پنچایت میں ہی فیصلے ہوتے تھے، جو سرپنچ کہہ دیتا تھا وہی فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ پنچایت کے فیصلے پر انگلی اٹھانے اور عمل نہ کرنے کا تو کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کا اثر و رسوخ اور گاؤں کے لوگوں پر اس قدر کنٹرول تھا کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بھی سرپنچ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تعلیم کا بھی کوئی خاص رواج نہیں تھا، نہ تو لڑکے اور نہ ہی لڑکیاں اتنی تعلیم یافتہ تھے کہ صحیح غلط کو سمجھتے۔ گاؤں میں بنے سرکاری سکولوں میں گھوڑے گدھے باندھے جاتے تھے۔ کام کاج کے لیے کچھ کے پاس اپنی زمینیں تھیں، کچھ میرے ابا کی طرح باہر جا کر مزدوری کر رہے تھے اور کچھ ان زمین والوں کے کمی کمین بنے ہوئے تھے۔ میں بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بس قرآن پڑھنا آتا تھا اور اپنی ہمسائی سے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتی تھی اس سے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ لیکن میری چھٹی حس بہت ہی تیز تھی۔ غیر معمولی بات یا کچھ بھی غلط ہوتا تو میری چھٹی حس مجھے خبردار کر دیتی تھی، جیسا اس فقیر کے معاملے میں ہو رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی، لیکن یہ غلط کیا ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ غلط ہو ہی گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا اور جس کا خوف مجھے اس فقیر سے لرزائے رکھتا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا، لوگ نماز جمعے کے بعد مسجدوں سے گھر اور اپنے کام کاج کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں یہ فقیر بھیک مانگتا صدائیں لگاتا ہمارے گھر کے دروازے تک آیا، زور سے اپنی چھڑی دروازے پر ماری۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خیرات دینے کے لیے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکالا، اس فقیر نے بجائے میرے ہاتھ سے روٹی پکڑنے کے میرا ہاتھ دبوچ لیا اور سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے کھینچ کر ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اس طرح ہاتھ پکڑے رکھنے کے بعد اس فقیر نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ مسجدوں سے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے اور گلی میں رش لگ گیا۔ اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ اونچی آواز سے رونے لگا، دہائی کرنے لگا، دیکھو لوگو دیکھو، کیا وقت آ گیا ہے، کیسا زمانہ آ گیا ہے، ایک سائیں لوگوں کو بھی لوگ نہیں بخشتے۔ ارے کیسی اولاد پیدا کر رہی ہے یہ عورتیں، جمعے کے برکت والے دن میں یہ کیسا گھٹیا کام کر رہی ہے۔ ایک سائیں لوگ فقیر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ مہارت سے ڈرامہ کرتے ہوئے وہ فقیر دہائیاں دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا گیٹ جو آدھا کھلا ہوا تھا اس نے ہاتھ مار کر پورا کھول دیا۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس فقیر کی بکواس نے میرے پیروں تلے سے زمین اور میرے سر سے چادر کھینچ لی تھی۔ لوگوں کو کسی تفصیل، کسی شہادت کی ضرورت نہیں تھی۔ دروازے کے سامنے میں کھڑی تھی، فقیر رو رو کر دعائیاں دے رہا تھا۔ لوگوں نے اور کچھ نہ دیکھا تو سنا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفار کرنے لگے اور مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ عزت اور غیرت کے ساتھ ساتھ گناہ و ثواب کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا۔ فقیر سراسر الزام تراشی کر رہا تھا، لیکن وہاں سب یقین کیے بیٹھے تھے۔ مجھے کچھ کہنے کا نہ وقت دے رہے تھے اور نہ ہی موقع۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ میں نے ایک فقیر کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ میں ایک بہت بری لڑکی ہوں۔ توبہ استغفار کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے لوگ معاملہ سرپنچ کے پاس لے گئے۔ پنچایت بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ وہاں تو لوگوں نے بولنے کا موقع نہیں دیا، ابھی جب پنچایت مجھ سے پوچھے گی اور مجھے بات کرنے کا موقع دے گی تو میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ یہ فقیر بے ایمان اور جھوٹا ہے، خواہ مخواہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، البتہ اس فقیر کی اپنی نیت ہی بری ہے۔ اور جب میں نے یہ ساری بات پنچایت کے سرپنچ سے کہی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے پاس امید کے نام پر جان بچانے کا ایک یہی واحد راستہ تھا اور یہ امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ پوری پنچایت سمیت سرپنچ نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ سب اس فقیر کو ہی سچا کہہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اس فقیر کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب میرا گاؤں اور اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے لیے اب وہ فقیر ہی سب کچھ تھا، باقی کی ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ پنچایت کے اس فیصلے نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا، لیکن میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر میری حالت اور زیادہ قابل رحم ہو گئی۔ کہاں میں پکے گھر میں عیش و آرام سے عزت و محبت کے ساتھ رہتی تھی
اور کہاں وہ گھر اور آرام بھی گیا تھا۔ میں زور و شور سے رونے لگی اور اس فقیر سے پوچھنے لگی کہ اس نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ جب میری کوئی غلطی، میرا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، تو اس نے میرے اوپر بہتان کیوں باندھا ہے؟ میرے ساتھ یہ سب ظلم کر کے اسے کون سی خوشی مل گئی ہے؟ وہ فقیر سکون سے مجھے روتا دھوتا دیکھتا رہا، اور جب میں خاموش ہوئی تو بولا، 40 دن گزر جائیں، پھر تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جھونپڑی میں رہو اور رو دھو کر زیادہ وویلا مت مچانا، ورنہ یہیں گردن دبوچ دوں گا۔ میں فقیر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ خدا خدا کر کے اس جھونپڑی میں میرے 40 دن کٹے۔ وہاں ایک لمحہ مجھے صدی کے برابر لگتا تھا۔ فقیر کو بھی دنوں کا بہت حساب تھا۔ جیسے ہی 40 دن گزرے، مجھے اس فقیر نے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا کہا اور ایک کچے راستے پر چل دیا۔ راستے میرے گاؤں سے باہر کو جاتا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن وہ ظالم انسان مجھے پیدل ہی لیے چلتا رہا، اور 2 گھنٹے تک لگاتار پیدل چلنے کے بعد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ جس جگہ وہ دکان تھی جہاں فقیر رکا، وہاں وہی آس پاس کوئی اور آبادی نہیں تھی، بالکل ویرانہ تھا۔ فقیر نے دکان کا شٹر اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی دکان میں داخل ہو گئی۔ وہاں نیچے کو سیڑھیاں اتر رہی تھیں اور ایک تہہ خانہ تھا۔ وہاں گپ تاریکی تھی۔ تہہ خانے میں پہنچ کر کچھ دیر تو آنکھیں چپکاتی رہی، اور جب آنکھوں کو تاریکی میں دیکھنے کی کچھ عادت ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ فقیر بھی بولنے لگا تھا، جو پچھلے 40 دن سے خاموش تھا، اور میرے بار بار التجا کرنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس نے میرے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا، میری زندگی اس طرح سے تباہ کیوں کی۔ اور میں جیسے جیسے اس فقیر کی باتیں سنتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ زندگی بہت بھیانک تھی، اور زندگی ایک ایک کر کے سارے گندے چہرے میرے سامنے لا رہی تھی۔ مجھے کراہت ہونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ غلیظ گندگی سے اٹھی دنیا کا منہ نوچ لوں، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ فی الحال کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے بے دریغ آنسو بہانے لگی۔ لیکن روتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ میں نے پھر سے اس تاریک کمرے میں ایک نظر ڈالی اور سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرا سر دکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار سے سر ٹکرانے لگوں۔ زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر ایک دھوکہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری بے چینی اور میری بے بسی مجھے پاگل کر دیتی، میرے ذہن میں اس بوڑھے فقیر کی ایک بات گونجی۔ اس نے کہا تھا کہ 40 روز کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور آج 40 روز مکمل ہو چکے تھے۔ مجھے ساری حقیقت بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اب صرف اس مسئلے کا اور اس بات کا حل نکالنا تھا۔ میں نے فوراً سے اس بوڑھے فقیر کو آواز لگائی۔ اس نے مجھے اس مسئلے اور پریشانی میں ڈالا تھا، اور اب نکال بھی یہی سکتا تھا۔ گو کہ اس پریشانی سے نکلنے کے بعد میری عزت شاید کچھ بحال ہو جاتی، لیکن میرے اماں ابا تو سر اٹھا کر جینے کے قابل بالکل نہیں رہتے۔ اب کچھ بھی ہوتا، جب قدرت کا قانون ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور انسان کے گناہوں اور اس کے درازوں کا پردہ ہر صورت فاش ہو کر رہنا ہے، تو اب میں اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مل کر اور کئی زندگیاں بچا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا فقیر میری بات سن کر مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا، آج تمہیں یہاں تک لانے کا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب تمہیں برباد کرنے کا مجھے کوئی رنج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا فقیر اٹھا۔ اس نے ان سب بدحال اور اجڑی ہوئی لڑکیوں کو آواز دی جو اس تہہ خانے میں موجود تھیں، اور جن کو دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر ہم سب لڑکیاں اس بوڑھے فقیر کے پیچھے چلتے ہوئے اس دکان کے تہہ خانے سے باہر نکلیں، واپس اپنے گاؤں کو جانے والے راستے پر چل دیں۔ فقیر بہت تیز تیز چل رہا تھا، جبکہ آنے والے لمحوں کی کربناکی کے خیال سے میری روح فنا ہو رہی تھی، اور میرے قدم بے جان اور سست ہو رہے تھے۔ کاش میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا اور میں وقت کو روک لیتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم 20 کے قریب لڑکیاں تھیں جو اس فقیر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ہم لوگ چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچے، وہاں چلتے پھرتے لوگوں نے پہچان لیا، اور وہ حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ کچھ نے رو کر پوچھا بھی کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں؟ فقیر انہیں کہاں سے لایا ہے اور یہیں کیوں لایا ہے؟ فقیر نے سب کی بات سنی، کہکا لگایا اور بولا، گاؤں کے سرپنچ کو بولو پنچایت بٹھائے۔ فقیر پنچایت لگانے آیا ہے۔ اور میرے ابا کا نام لے کر بولا، یہ آدمی بھی دبئی سے 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آ گیا ہے۔ یہ آدمی پنچایت میں ہر حال میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ فقیر اس گاؤں کو برباد کر دے گا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ سب کو تجسس تھا کہ آخر فقیر پنچایت کیوں بلانا چاہتا ہے، وہ بھی اتنی لڑکیوں کے ساتھ۔
گاؤں کے کچھ بوڑھے سرپنچ کی طرف دوڑے اور اس فقیر کا پیغام دیا۔ سرپنچ اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو جمع کیا اور میرے ابا کو پیغام بھجوایا۔ پنچایت میں بلوایا اور پنچایت بٹھا دی۔ اتنی دیر میں فقیر بھی وہ سب لڑکیاں لے کر پنچایت میں پہنچ چکا تھا۔ جیسے اس فقیر کو اور ان سب لڑکیوں کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ شاید اب انجام قریب تھا۔ سرپنچ نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی۔ اس فقیر نے بولنا شروع کر دیا۔ مقدمہ سامنے کا تھا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ فقیر کے ساتھ موجود ساری لڑکیاں مظلومیت کا شکار بھی تھیں اور جسم دیدہ گواہ بھی تھیں۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ گاؤں کا سرپنچ اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا اور اب خود کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے اس کی حکومت میں گاؤں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا، وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ سر پیٹنے کا نہیں، فیصلہ کرنے کا وقت تھا اور سرپنچ نے انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ فقیر کے ساتھ موجود لڑکیوں کے گھر والوں کو بلوایا گیا اور میرے ابا اور گاؤں کے سرپنچ نے ان کے قدموں میں گر کر ان سب سے معافی مانگی اور لڑکیاں باعزت ان کے حوالے کر دیں۔ انہی کے بعد پنچایت کا فیصلہ تھا کہ میرے ابا کو اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں، انہیں سزا دی جائے گی، موت کی سزا۔ اور پھر اگلے روز بھری پنچایت نے پورے گاؤں کے سامنے کلہاڑی کے وار سے میرے باپ کی گردن اتار دی۔ عزتوں کے ڈاکوؤں کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے۔ میری ماں بھی بہت بے حال اور رنجیدہ تھی۔ ساری زندگی جس مرتبے پر عیش کیا تھا، اتراتی پھرتی تھی، وہ تو ذلت کا گڑھا نکلا تھا۔ یہاں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے ابا دبئی میں نوکری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دراصل میرے ابا اس جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو خفیہ طور پر عورتوں اور بچیوں کو اپنے گھنونے مقاصد کی تکمیل کے لیے اغوا کرتے تھے اور بعد میں انہیں مختلف شہروں میں بیچ دیتے تھے۔ ان میں سے اغوا ہونے والی کچھ بیچاری عورتوں کو کوٹھوں پر بیچ دیا جاتا تھا اور جن کے دام اچھے نہ لگتے تھے انہیں یہ ظالم لوگ ظلم کر کے اپنے ساتھ دھندا کرنے پر مجبور کرتے تھے اور کبھی ان سے منشیات فروشی کرواتے اور کبھی گداگر بنا کر بھیک منگواتے تھے۔ وہ بوڑھا فقیر حقیقت میں فقیر نہیں بلکہ خفیہ پولیس کا ایجنٹ تھا اور اس گروہ کی جاسوسی کر رہا تھا جس کے ساتھ میرے ابا بھی مل کر کام کر رہا تھا اور غلط اور ناجائز طریقے سے پیسہ بنا رہا تھا۔ جاسوسی کے دوران اس نے کچھ اغوا ہو جانے والی مظلوم لڑکیوں کو بچا لیا اور انہیں اس دکان کے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ بس اب اس گروہ کا کوئی بھی آدمی اس خفیہ ایجنٹ کے ہاتھ لگتا یا اس کا ٹھکانہ اسے معلوم ہو جاتا تو پولیس ریڈ کرتی اور ایک کیس بنتا اور سب کے سب دھر لیے جاتے۔ اس جاسوسی کے دوران اس خفیہ ایجنٹ کو، جو کہ ایک فقیر کے بھیس میں پھر رہا تھا، اس کو میرے ابا کے گھر کا علم ہو گیا جہاں میں اور میری ماں رہتے تھے۔ لیکن میرے ابا اور اس کے ساتھیوں کا جو کہ اصل میں خفیہ ٹھکانہ تھا اس تک تو یہ نہ پہنچ سکا۔ انہوں نے بھی کام پکے کر رکھے تھے۔ اب وہ لڑکیاں جو اس فقیر نے خفیہ طریقے سے بازیاب کروائی تھیں اپنے گھروں کو بھی لوٹنا چاہتی تھیں اور یہ بھی چاہتی تھی کہ بات تھانے کچہریوں تک نہ پہنچے۔ عزت کچھ تو خراب ہو گئی تھی، تھانے کچہریوں میں بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جاتی۔ اسے بھی معلوم ہو جاتا رسوائی اور بدنامی تو سراسر ان لڑکیوں کی ہی تھی۔ انہوں نے اس فقیر سے التجا کی کہ وہ کچھ ایسا راستہ نکالے کہ یہ سب لڑکیاں باعزت اپنے گھروں کو جا سکیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ان کے سر بھی نیچے نہیں ہوں۔ اس کے لیے فقیر نے میرا استعمال کیا۔ فقیر کا خیال تھا کہ میرا باپ میرے پیچھے آئے گا اور اس طرح اس کو گرفتار کر کے اس کے باقی ساتھیوں کے ٹھکانے بھی معلوم کر لے گا، باقی ان کی قید میں موجود مظلوم عورتوں کو بھی بازیاب کروا لے گا اور ان کے پورے گینگ کو پکڑوا کر ان لڑکیوں کے گھر والوں کو بلا کر میڈیا کے سامنے لائے بغیر لڑکیاں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا باپ میرے پیچھے نہیں آیا تھا بلکہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ میں واقعی خراب لڑکی تھی اور سرپنچ کا مجھے اس فقیر کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ درست تھا۔ اس لیے میرا باپ میری طرف سے پریشانی کا شکار نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں جان سکا کہ اس کی حرکتیں، اس کی غیر قانونی سرگرمیاں قانون کی نظر میں آ چکی ہیں۔ دوسری طرف اس فقیر کو بھی افسوس تھا کہ دوسری لڑکیوں کو بچانے اور ان کو باعزت ان کے گھر تک پہنچانے کے چکر میں مفت میں بدنام ہو گئی تھی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں اس کا ایک اور حل سوچا اور اس میں ممکن تھا کہ میرے باپ کو بھی سزا ہو جاتی، لیکن گناہوں کی سزا تو مل کر رہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا اور یہ سارا معاملہ پنچایت میں لے آئی۔ مجھے گاؤں کے سرپنچ پر یقین تھا۔ بے شک میرا گاؤں پرانے دستور اور پرانے خیالات کا تھا، لیکن آج بھی وہاں سب لوگ انصاف پسند تھے، عزت اور غیرت والے تھے اور یقیناً عورتوں کے سودے کرنے والے کو واقعی سزا دیتے
اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد لوگوں کے سرپنچ نے سب سے پہلے ان مظلوم لڑکیوں کے سروں پر چادریں ڈالتے ہوئے ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کی بچیاں باعزت ان کے حوالے کیں، اور اگلے ہی دن بھری پنچایت میں اس قدر گھٹیا کام کرنے، عزتوں کے سودے کرنے والے میرے باپ کو مثال عبرت بناتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ میں اور میری ماں لوٹے پھوٹے حال میں گھر واپس آ گئے تھے۔ لوگ آج بھی کبھی ہم سے ہمدردی کرتے ہیں اور کبھی گنہگار سمجھتے ہوئے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہی ہمارا نصیب ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ جبکہ وہ فقیر جو پولیس کا خفیہ ایجنٹ تھا، میرے ابا سے ساری معلومات لے کر ابا کے جرم کے شریک باقی ساتھیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے گاؤں سے رخصت ہو گیا تھا۔ کیا اپنے باپ کو پنچایت میں سزا دلوانے کا میرا فیصلہ درست تھا، یا اس فقیر نے میرا استعمال کر کے اچھا کیا؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔